اچھا، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو روایتی صحت کے حوالے سے مطلب ہمارے تمام تصورات کو پوری طرح بدل سکتا ہے۔ ہم ہم اکثر فاقہ کشی یا روزے کو محض ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں یا پھر وزن کم کرنے کا ایک روایتی طریقہ۔ جی بالکل، عام طور پر لوگ اسے اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس سلیم ایوان صاحب کا ایک نہایت شاندار مضمون موجود ہے، جس کا عنوان ہے آٹوفیجی فاسٹنگ اے میریکل فار ہیومن ہیلتھ، اور اس کے ذریعے ہم اس حیران کن قدرتی عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انسانی جسم اپنے اندر کی صفائی خود کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک معجزاتی عمل ہے، یعنی یہ کوئی عام سائنسی بحث نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اس عمل کو سمجھے بغیر ہم انسانی جسم کی اصل طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فاقہ کشی کس طرح ہماری صحت کے لیے ایک معجزہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس بحث کا پس منظر سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ انسانی جسم کے خلایات، جنہیں ہم سیلز کہتے ہیں، بقا کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ اور منظم نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ خلیے محض خاموش تماشائی نہیں ہے جو بیرونی حالات کا شکار ہو جائیں۔ یہ مسلسل اپنے اندرونی ماحول کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے نتنے مولیکولر طریقے اپناتے ہیں۔ تو یہ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں؟ جی، ہر وقت۔ اور جب ہم آٹوفیجی کی بات کرتے ہیں تو یہ محض لیبارٹری تک محدود کوئی خشک سائنس نہیں رہتی۔ یہ سمجھنے کا ایک انتہائی عملی طریقہ بن جاتا ہے کہ فاقہ کشی کس طرح خلیات کی سطح پر ہماری صحت کو بدلتی ہے۔ اور یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ روزے کا ہماری صحت پر مطلب بنیادی خلیاتی سطح پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ محض سائنس کا سبق نہیں ہے، یہ ہماری اپنی صحت کی بات ہے۔ بلا شبہ۔ تو سب سے پہلے اس لفظ آٹوفیجی کے بنیادی تصور پر بات کرتے ہیں۔ سلیم اوان صاحب کے مضمون میں بڑی اچھی وضاحت ہے کہ یہ یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ آٹو کا مطلب ہے خود اور فیجی کا مطلب ہے کھانا، یعنی خود کو کھانا۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، جیسے کوئی تباکن چیز ہو۔ ہاں، شاید کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے جسم کا مطلب خلیوں کا اپنا اندرونی کوالٹی کنٹرول ہے۔ آپ اسے ایک ری سائیکلنگ اور کچرا ٹھکانے لگانے کا نظام سمجھ سکتے ہیں۔ درست۔ اور اگر ہم اس سائنسی عمل کی تفصیل میں جائیں نا، تو جب کسی خلیے کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب جب خراب پروٹینز یا ناکارہ حصے جمع ہو جاتے ہیں، تو خلیہ ان کے گرد ایک جھلی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک میمبرین، رائٹ؟ جی، ایک میمبرین۔ اسے آپ ایک چھوٹے سے کچرے کے تھیلے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تھیلے کو آٹوفیگوسوم کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر یہ تھیلا کہاں جاتا ہے؟ یہ تھیلا پھر خلیے کے ایک اور حصے کی طرف سفر کرتا ہے جسے لائسوزوم کہتے ہیں۔ لائسوزوم دراصل خلیے کا ری سائیکلنگ سینٹر ہے جو بہت طاقتور ہاضم انزائم سے بھرا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس کچرے کو ہضم کر لیتا ہے؟ بالکل۔ جب یہ کچرے کا تھیلا اور لائسوزوم ملتے ہیں تو وہ انزائمز اس سارے کچرے کو توڑ کر ان کے بنیادی اجزاء یعنی امینو ایسڈز اور فیٹی ایسڈز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ واہ! اور پھر ان اجزاء کو دوبارہ توانائی حاصل کرنے یا خلیے کے نئے حصے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بقا کا ایک انتہائی اہم طریقہ کار ہے جو یقینی بناتا ہے کہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ تو ایک کمال کا زیرو ویسٹ نظام ہے۔ اچھا، مضمون میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ عمل اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کے بنیادی طور پر دوہرے فوائد ہیں۔ جی بالکل۔ پہلا تو یہ کہ جب جسم پر دباؤ ہوتا ہے یا ہم بھوکے ہوتے ہیں تو یہ نظام فوراً متحرک ہو کر اندرونی غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے اسپرنگ کلیننگ کی طرح کام کرتا ہے۔ ہاں، موسم بہار کی صفائی۔ بالکل، یہ زہریلے مواد کو پوری طرح صاف کر دیتا ہے۔ اور یہی صفائی والا پہلو سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ذرا سوچیں کہ جب یہ نظام ناکام ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچرا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہوگا۔ جی، اور جب خلیوں میں یہ کچرا جمع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پارکنسنز، الزائمر، ٹائپ 2 ذیابیطس اور یہاں تک کہ کینسر جیسی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
یعنی اس نظام کی خرابی سیدھا سنگین بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بہت تشویشناک ہے، اور اس سب کے پیچھے جو ریسرچ ہے اس کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ مضمون میں جاپانی سائنسدان یوشی نوری اوسومی کا ذکر ہے، جنہیں 2016 میں فزیولوجی یا میڈیسن میں نوبل انعام دیا گیا۔ ڈاکٹر اوسومی کا کام واقعی لاجواب ہے۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں یہ ثابت کیا کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے۔ انہوں نے خمیر پر تجربات کیے تھے، ہے نا، بیکرز یسٹ پر۔ جی بالکل، خمیر پہ مطالعہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کے خلیات کا بنیادی ڈھانچہ انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے خمیر کو بھوکا رکھ کر ان میں آٹوفیجی کے ذمہ دار جینز دریافت کیے۔ اور اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس تحقیق نے ثابت کیا کہ انسانوں اور خمیر کے خلیات میں صفائی کا یہ نظام بالکل ایک جیسا کام کرتا ہے۔ اس دریافت نے انسانی صحت کو سمجھنے کے بالکل نئے دروازے کھول دیے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ صفائی کا یہ نظام کیا ہے، لیکن اسے متحرک کیسے کیا جائے۔ مضمون کا وہ حصہ جو فاقہ کشی کے بارے میں ہے، وہ بتاتا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی وقتاً فوقتاً فاقہ کشی کرنا آٹوفیجی کو متحرک کرنے کا سب سے طاقتور قدرتی ٹریگر ہے۔ بالکل، اور اس کا میکینزم بہت سادہ لیکن پر اثر ہے۔ جب ہم کھانا چھوڑتے ہیں تو خلیات پر ایک طرح کا ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے، جسے مائلڈ سٹریس کہتے ہیں۔ یعنی خلیات کو لگتا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ خلیات غذائیت کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اور بقا کے لیے فوراً اپنا آٹوفیجی کا عمل تیز کر دیتے ہیں۔ وہ اندر موجود پرانے مواد کو ہضم کر کے اندرونی ذرائع سے توانائی پیدا کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو جسم کی اپنی بقا کی ایک شاندار حکمت عملی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بیماریوں کے خلاف جنگ میں اس نظام کو اتنا اہم بناتی ہے۔ خاص طور پر مضمون میں کینسر اور 2025 کی ایک ریسرچ پر بڑی گہری بحث موجود ہے۔ کینسر کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ آٹوفیجی ہمیشہ فائدہ مند ہے، لیکن کینسر کے خلیات بھی اس نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مشہور جریدے نیچر میں 2025 میں چھپنے والی ایک چینی تحقیق کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کینسر کے علاج کے لیے مخصوص ادویات دیتے ہیں تو وہ ادویات نادانستہ طور پر ٹیومر کے خلیات پر دباؤ ڈال کر ان میں آٹوفیجی کو متحرک کر دیتی ہیں۔ اوہو، تو کینسر کے خلیے اس صفائی کے نظام کو زندہ رہنے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ بالکل درست، اور اس کی وجہ سے کینسر کی دوائیں بے اثر ہونے لگتی ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا دریافت کیا گیا اس تحقیق میں؟ تحقیق میں محققین نے ایک نیا راستہ اور ایک مولیکولر بریک دریافت کیا ہے، جسے NLRX1 کہا جاتا ہے۔ NLRX1؟ جی، اور اگر اس بریک کے ذریعے کینسر کے خلیوں میں جان بوجھ کر آٹوفیجی کو روکا جائے تو پھر کینسر کا علاج کئی گنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ دوائیں آسانی سے اپنا کام کر سکتی ہیں۔ یہ تو میڈیکل سائنس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ اس کے علاوہ مضمون میں جگر کی بیماریوں کے بارے میں بھی ذکر ہے، خاص طور پر میٹابولک ڈس فنکشن سے جڑی جگر کی چربی کی بیماری، جسے MAFLD کہتے ہیں۔ جی، فیٹی لیور کی یہ بیماری آج کل بہت عام ہے۔ اور مضمون میں خاص طور پر رمضان کے روزوں پر ہونے والی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے کہ فاقہ کشی جگر میں اس عمل کو معمول پر لاتی ہے۔ رمضان کے روزوں کے اثرات پر ہونے والی تحقیق واقعی کمال کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رمضان میں مسلسل 14 سے 16 گھنٹے فاقہ کرنے سے جسم کی چربی اور سوزش میں نمایاں کمی آتی ہے۔ سوزش یعنی انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے؟ جی، انفلیمیشن کم ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جگر کی بیماری والے افراد میں آٹوفیجی کے جینز بہت بہتر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ جگر اپنی فالتو چربی کو خود ہی ہضم کر کے صاف کر دیتا ہے۔ زبردست! اور صرف جگر نہیں، دماغی بیماریوں کے حوالے سے بھی اس کا ذکر ہے، نیورو ڈی جنریٹیو ڈیزیزز۔ جی ہاں، پارکنسنز اور الزائمرز جیسی بیماریوں میں دماغ کے اندر زہریلے پروٹینز کا کچرا جمع ہو جاتا ہے۔ دماغ کے خلیات چونکہ نئے نہیں بنتے تو انہیں اسی خلیے میں موجود کچرے کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم دماغ کی ان بیماریوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ فاقہ کشی کے ذریعے آٹوفیجی کو تیز کر کے ہم دماغ کے اس سیلولر کچرے کو مؤثر طریقے سے صاف کر سکتے ہیں، جو ان بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بالکل، اور اس صفائی کی وجہ سے ہم ان خطرناک دماغی بیماریوں کو روکنے یا ان کی رفتار کو کافی حد تک سست کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ دماغ کو جوان رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔
یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی معلومات ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ایک بات بالکل صاف ہے کہ فاقہ کشی یا روزہ رکھنا صرف وزن کم کرنے کا کوئی ٹرینڈ یا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کینسر، جگر اور دماغ کی خطرناک بیماریوں سے لڑنے اور سیلولر سطح پر جسم کی صفائی کا ایک مکمل معجزاتی نظام ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کرنے وہ یہ ہے کہ صدیوں پرانی فاقہ کشی کی روایت کو آج کی جدید سائنس مالیکولر سطح پر درست ثابت کر رہی ہے۔ ویسے ان سب باتوں میں آپ کو سب سے انوکھی بات کیا لگی؟ میرے لیے سب سے حیران کن وہ 2025 والی تحقیق تھی کہ کینسر کے خلیے بھی اس نظام کو ہیک کر لیتے ہیں اور کیسے ہم اس مالیکولر بریک کے ذریعے انہیں روک سکتے ہیں۔ یہ واقعی کمال تھا۔ اور بہت اہم خیال ہے۔ اگر ہمارے جسموں میں صفائی کا یہ حیرت انگیز نظام اسی وقت متحرک ہوتا ہے جب ہم کچھ کھا نہیں رہے ہوتے، تو ذرا سوچئے کہ ہماری آج کی جدید طرز زندگی ہمارے خلیات کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ جہاں ہم 24 گھنٹے بس کھاتے ہی رہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ جو ہر وقت اسنیکنگ کا رواج بن گیا ہے نا، کیا ہم مسلسل کھا کر اپنے جسموں کو کبھی اندرونی صفائی کا موقع ہی نہیں دے رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری بہت سی جدید بیماریوں کی وجہ یہی تو نہیں؟